بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے سپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ بات توجہ طلب ہے کہ قدرت کی اس مخلوق میں زیادہ تر جانور اور کیڑے وغیرہ انسان سے ڈرتے ہیں۔ اس پر عام انسان یقین نہیں رکھتا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اگر کوئی جانور یا حشرات انسان کو کاٹتا ہے یا ڈنگ مارتا ہے تو وہ یہ کام خوفزدہ ہو کر کرتا ہے۔ قدرت کی یہ بے زبان مخلوق اس وقت تک انسان کی طرف نہیں بڑھتی جب تک انسان ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ دوستو، کوئی جانور کتنا ہی بڑا یا ڈرانے والا کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے آپ کو حضرت انسان کے علاقے میں پائے گا تو وہ خطرے میں محسوس کرے گا۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ عموماً کسی انسان یا اس کے املاک کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس طرح مجبوراً انسان اس بے زبان کو کسی محفوظ جگہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ ریچھ کی ہی مثال لے لیں، جو کبھی بھی اپنے آپ کو انسان کے علاقے میں محفوظ نہیں سمجھتا، اور انسان بھی اس جنگلی حیات کو اپنے علاقے میں نہیں رکھ سکتا۔ تو ناظرین محترم، آج کی ہماری ویڈیو ایک مادہ کالے ریچھ کے بارے میں ہے جو انسانوں کے علاقے میں گھس آئی، اور جب انسانوں نے اس کو محفوظ مقام پر منتقل کرنے کی کوشش کی تو اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، اور پھر انسانوں نے اس کو کیسے بچایا۔ اس سارے قصے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسپر وائز چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ ہمیں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، یہ واقعہ امریکہ کی ریاست فلوریڈا سینٹ جیمز جزیرے کی ایک مشہور جگہ ایلیگیٹر پوائنٹ پر پیش آیا۔ 375 پاؤنڈ وزنی کالی مادہ ریچھ اس علاقے میں گھس آئی۔ وائلڈ لائف کنزرویشن آفیسران کو بلایا گیا تاکہ وہ اس بے زبان کو کسی محفوظ طریقے سے کسی جنگل یا پارک میں پہنچا دیں۔ جب وائلڈ لائف کنزرویشن آفیسران آئے تو انہوں نے حالات کو دیکھا اور یہ فیصلہ کیا کہ اس خطرناک جانور کو زندہ پکڑنا مشکل ہوگا۔ ایک ہی بہترین طریقہ ہے کہ اس کو ٹرینکولائزر انجیکٹ کر کے بے ہوش کیا جائے اور پھر کسی محفوظ جگہ منتقل کر دیا جائے۔ دوستو، عام طور پر کسی جانور کو اس طرح معلق طریقے سے گولی مارنا سختی سے منع ہے، لیکن ان افسران کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اگر ریچھ کسی انسان کا سامنا کرتا تو وہ اس کو نقصان پہنچا دیتا۔ اس کے علاوہ اس چیز کی بھی کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ٹرینکولائزر کے استعمال کے بعد انسان اور ریچھ دونوں محفوظ ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، افسران نے فوراً اس پلان پر عمل کیا۔ انہوں نے ریچھ کی باڈی میں ٹرینکولائزر انجیکٹ کر دیا اور ساتھ ہی اپنے آپ کو ہر طرح کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار کر لیا، مگر ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فیصلہ کس طرف پہنچنے والا ہے۔ دوستو، جب ریچھ نے افسران کو اپنے پیچھے پیچھے دیکھا تو وہ قریب ہی سمندر کی طرف چل پڑا۔ جوں اس پر ٹرینکولائزر کا اثر ہو رہا تھا، اس نے پانی کے گہرے حصے کی طرف جانا شروع کر دیا۔ نیم بے ہوش ریچھ اپنے آپ کو تیرا نہیں پا رہا تھا، وہ ڈوبنا شروع ہو گیا۔ اس پر فلوریڈا وائلڈ لائف کنزرویشن کمیشن کے ماہر احتیاط ایڈم نے بغیر ہچکچائے نڈر اور پرعزم طریقے سے پانی میں چھلانگ لگا دی اور اس باری برکم ریچھ کی طرف تیرنا شروع کر دیا۔ ناظرین محترم، ریچھ کے پاس جا کر ایڈم کے پاس سوچنے کے لیے وقت بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر یہ ریچھ پانی میں حملہ کر دیتا تو 375 پاؤنڈ وزنی اس جانور نے ایڈم کو مار ہی دینا تھا۔ اس طرح ایڈم نے فوراً دونوں ہاتھوں سے ریچھ کی گردن کو پکڑ لیا اور اس کے بازو کو اپنی گردن کی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر اس نے کنارے کی طرف حرکت کرنا شروع کر دی جہاں ٹیم کے دوسرے ممبر کھڑے تھے۔ ریچھ پر ٹرینکولائزر کا پوری طرح اثر نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایڈم پر چڑھائی کی کوشش کی، مگر اس کے پیروں میں طاقت ختم ہو چکی تھی۔ دوستو، ایڈم نے پرسکون اور حیرت انگیز طریقے سے ریچھ کو بچاؤ کشتی کی طرف لے جانا شروع کر دیا۔ اس آفیسر نے بڑی ہمت سے تقریباً 25 گز تک ریچھ کو کھینچ کر لایا۔ آخر کار وہ باقی افسران کے پاس ریچھ کو لانے میں کامیاب ہو گیا۔ ریچھ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا، مگر ابھی بھی یہ ڈر تھا کہ وہ کسی وقت بھی ایڈم کے جسم کو اپنے پنجوں سے نوچ سکتا ہے۔ اس سارے خطرناک مشن میں حیرت انگیز طور پر ایڈم کو صرف ایک خراش آئی۔ دوستو، وائلڈ لائف ٹیم نے ایک بڑے ٹریکٹر کی مدد سے اس ریچھ کو اسوسیلا نیشنل فوریسٹ میں منتقل کیا۔ ناظرین محترم، اس بے زبان جانور نے افسران کو اپنے پیچھے دیکھ کر پانی کی طرف چلنا ہی محفوظ سمجھا، مگر اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ پانی میں جانا اس کی خودکشی کے مترادف ہے۔
اگر ایڈم فوراً پانی میں نہ کودتا تو اس جنگلی حیات کی موت ایک خودکشی کے برابر ہی ہوتی، کیونکہ بے ہوش ہوتے ہی یہ ڈوب سکتا تھا۔ مگر قدرت کا شکر ہے کہ بروقت کارروائی اور ایڈم کی بہادری نے اس ریچھ کی زندگی بچا لی، اور اب اس ریچھ کو بھی یہ سبق مل گیا کہ یہ کبھی بھی انسانوں کی بستی کی طرف منہ نہیں کرے گا۔ تو ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اسپیروائے چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ اب تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔